بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن، اور ڈیڈ لائن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں، جس میں اس نے کہا کہ وہ پوری سویلائزیشن کو تباہ کر دے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے، لیکن اس کے بعد بالآخر جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی جو ہے وہ 11 آور میں ہوئی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بس حملہ ہونے ہی والا ہے، اور اس سے چند گھنٹے پہلے سب کچھ بدل گیا۔ یہ ہوا کیسے؟ پہلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حقائق کیا ہے، کون کون سی چیزیں سامنے آئیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طریقے سے ہوا، اور اب تک کون کون سی چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں، ایران کا کیا کہنا ہے، امریکہ کا کیا کہنا ہے، اور پاکستان کا کیا کہنا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف چند گھنٹے پہلے اچانک پاکستان کے وزیر اعظم رات گئے لگ بھگ 1 بجے سے پہلے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں پاکستان ٹائم کے مطابق، اور فوری طور پہ امریکہ سے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے وائٹ ہاؤس کا کہ ہم نے پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹویٹ کا جائزہ لیا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کیا۔ شہباز شریف نے کہا جی مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں بتدریج مضبوطی سے اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جس کے مستقبل میں نتائج سامنے آنے کی کافی امید ہے۔ سفارتکاری سے مسئلہ حل کرنے کے لیے میں صدر ٹرمپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ڈیڈ لائن کو 2 ہفتوں تک بڑھا دیں۔ پاکستان ایرانی بھائیوں سے آبنۂ ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کی پرزور پرخلوص اپیل بھی کرتا ہے۔ تمام فریقین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ خطے میں طویل مدتی امن اور استحکام کے مفاد میں سفارتکاری کی خاطر مکمل جنگ بندی کی پابندی کریں۔ اس میں پاکستان نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، لینا بھی نہیں چاہیے تھا، ویسے امریکہ ہی میٹر کرتا ہے، اسرائیل تو میٹر نہیں کرتا۔ اگر اسرائیل ایران کے ساتھ لڑے گا تو وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے اندر اسرائیل کو چکر دے کے رکھ دے گا ایران۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے شہباز شریف کا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی تو لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے رہ گئے تھے، باقی 1.5-1 گھنٹہ رہ گیا تھا، پھر اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر وہ ایران کے خلاف طے شدہ حملے کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کرنے پر آمادہ ہے، بشرطیہ کہ ایران آبنۂ ہرمز کو فوری طور پر اور مکمل طور پر محفوظ طریقے سے کھول دے۔ ان کے مطابق یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا ہے اور ایران کے ساتھ طویل مدتی امن معاہدے پر پیش رفت کافی حد تک ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی ٹویٹ کے اندر کہا کہ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے جو مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی صدر کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان زیادہ تر اختلافی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے اور 2 ہفتوں کی مہلت معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس دیرینہ مسئلے کے حل کے قریب پہنچنا ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ لو جی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، مجھے جنگ بندی قبول ہے۔ اس کے بعد سٹیٹمنٹ آ گیا ایران کی جانب سے۔ ایران کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا وہ عراقچی کا سٹیٹمنٹ آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے وہ یہ ہے: میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے پیارے بھائیوں عزت مآب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ شہباز شریف کی اپنی ٹویٹ میں کی گئی برادرانہ درخواست کے جواب میں اور امریکہ کی جانب سے اپنے 15 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر مذاکرات کی درخواست کے ساتھ صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی بنیاد کے طور پر ایران کے 10 نکاتی منصوبے کے عمومی فریم ورک کو قبول کرنے کے اعلان کے پیش نظر میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے درج ذیل اعلان کرتا ہوں: اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جاتے ہیں تو ہماری طاقتور مسلح افواج اپنی دفاعی کارروائیاں بند کر دیں گی۔ 2 ہفتے کی مدت کے لیے ایران کی مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے آبنۂ ہرمز کے ذریعے محفوظ رستہ ممکن بنایا جائے گا۔ یہ جناب سید عباس عراقچی یہ سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ سٹیٹمنٹس اور بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
ایک تو پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کی شرائط کیا ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا، جو ایران کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی اور مذاکرات پر جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ دشمن کو مجرمانہ جنگ میں ناقابل تردید، تاریخی اور عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ تجاویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جارحیت کی ضمانت دینا شامل ہے۔ آبنۂ حرمت پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے کی تجویز شامل ہے۔ بیان کے مطابق جو یورینیم کی افزودگی ہے اسے قبول کرنے، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کو ختم کرنا، سلامتی کونسل اور بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کو ختم کرنا، ایران کو معاوضہ ادا کرنا، خطے سے امریکی جنگی فوج کے انخلاء کی تجویز بھی شامل ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق لبنان کے خلاف تمام اسلامی محاذوں پر جنگ بندی کو روکنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے فتح کی تفصیلات سامنے آنے تک اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ناظرین، یہ تو جس قسم کے ایران کی سپریم کونسل نے، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تو فتح کا اعلان کر رہے ہیں، اور ان کے جو 10 نکات ہیں وہی سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ اب وہ 10 نکات ہیں کیا؟ ان میں سے کچھ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے۔ یہ دنیا بھر کے اخبارات کے اندر چھپ چکے ہیں اب تک، اور میں نے یہ کہاں پہ پڑھے؟ میں نے گلف نیوز میں پڑھے ہیں، ٹائمز ناؤ میں پڑھے ہیں، مرر میں پڑھے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ اسے رپورٹ کر رہے ہیں۔ رضی طاہر صاحب نے بہت اچھا رپورٹ کیا ہے یہ ایران سے جڑے ہوئے معاملات کو جنگ کے دنوں میں بھی۔ تو انہوں نے جو رپورٹ کی ہے وہ بتاتے ہیں، ایک تو دوبارہ حملہ نہ کرنے کا وعدہ لیا انہوں نے، نمبر 2 آبنائے حرمت پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا، یورینیم افسودگی کو تسلیم کیا جائے گا کہ ایران اپنی ضرورت کے مطابق یورینیم کو افسودہ کر سکتا ہے، اور تمام بنیادی پابندیوں کا جو ایران کے اوپر پابندیاں ہیں وہ خاتمہ کیا جائے گا، تمام ثانوی پابندیوں کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا خاتمہ کیا جائے گا جو ایران کے خلاف تھیں، بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کا خاتمہ، ایران کو معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی، خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلاء ہوگا، تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ بشمول لبنان میں فوری جنگ بندی، اور جو آبنۂ حرمت ہے اس کے حوالے سے وہ ایران کا کنٹرول رہے گا، ایران اس کا میکینزم بنائے گا، اور اس سے جو ایران پیسہ حاصل کرے گا وہ پیسہ خرچ کیا جائے گا یا استعمال کیا جائے گا ریکنسٹرکشن کے اوپر، جو تباہی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ مانگتے ہیں کہ جو نقصان کیا اس کی بھرپائی بھی کی جائے۔ یہ ہے جناب ایران کے مطالبات۔ اب اسے امریکی میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے تضحیک آمیز مطالبات ہیں، ذلت آمیز، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے وہی مطالبات جو ایران نے پہلے رکھے ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ماننے پر مجبور کیوں ہو گیا؟ یہ ہے جناب سب سے بڑا سوال۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا؟ لیکن پہلے یہ شہباز شریف صاحب کے پاس جب ٹویٹ آیا تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، تو یہ کہانی کیا ہے؟ اب ذرا میں آپ کو ایک کہانی کی طرح بتاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی، اور ان 10 دنوں میں پوری کوشش کی کہ عرب ممالک پاکستان کو لے کر اس لڑائی میں اتر جائیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہو پایا۔ پاکستان اس لڑائی میں اترنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کی عوام نے شیعہ سنی فرقہ واریت کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس بات کو ناممکن بنا دیا، اور پاکستان میں ایک مثالی بھائی چارہ دیکھنے میں آیا۔ حتیٰ کہ کوشش کی گئی کچھ ایسے کلعدم تنظیموں کے بندوں کو اتار کر کہ حالات خراب ہو جائیں، لیکن پاکستانیوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور فرقہ واریت سے گریز کیا، جو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پاکستانیوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، یعنی فیلڈ مارشل نے تو بلا کے مولویوں کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جس کو ایران میں جانا ہے یا پسند ہے وہ ادھر ہی چلا جائے۔ یہ معاملہ خراب ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اپنے موقف کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ جو صلح والا دن ہے، یعنی یہ پورا دن کیسا گزرا منگل کا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ منگل کے دن میں کہ اچانک سے کچھ آرڈرز آتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو۔ یہ 4 قسم کے آرڈرز ہیں جو پاکستان کے سوشل میڈیا میں عام لوگوں کو دیے گئے اور پاکستان کے ریگولر میڈیا کو دیے گئے، اور ایرانی صحافیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب ایرانی صحافیوں کو آپ ٹی وی چینلز پہ لینے سے گریز کریں۔ اس کا شکوہ کچھ ایرانی صحافیوں نے بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر ہمارے انٹرویوز تھے، ہمیں جانا تھا، لیکن اچانک ہمیں کینسل کر دیا گیا۔ یعنی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر آیا کہ آپ نے ایرانی صحافیوں کو نہیں لینا، دوسرا ایک یہ آرڈر آیا کہ آپ اب ایران کی مذمت کریں کہ جو اس نے سعودی عرب کے اوپر واپس اٹیک کیا ہے۔
تو اس کی مذمت کے لیے بھی احکامات آ گئے. تو کچھ ایسی چیزیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی جس سے تاثر مل رہا تھا کہ پاکستان اب پوری سائیڈ لینے والا ہے اور جیسے ہی امریکہ اٹیک کرے گا پاکستان پینترا بدل جائے گا, ایسا لگ رہا تھا, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے میڈیا کو اس سے ملتے جلتے کچھ احکامات جاری کر رہی تھی. لیکن اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا گیم پلٹ دیا اور ایک میسج آتا ہے شہباز شریف کے پاس. اور میسج کیا آتا ہے؟ شہباز شریف کا جو پیغام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, یہ پیغام اس طریقے سے نہیں تھا. اس پیغام کے شروع میں ایک اور چیز بھی ہے, اور یہ لائن جب آپ پڑھیں گے تو آپ بڑا انجوائے کریں گے. پہلی لائن جو شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھی, جو 1 بجے کے قریب رات کو انہوں نے کی, اس میں تھا ڈرافٹ پاکستان پرائم منسٹر میسج آن ایکس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اب میں آپ کو ایک باریک چیز سمجھاتا ہوں. یہ دنیا بھر کے تجزیہ کار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میسج شہباز شریف نے خود نہیں لکھا, اور یہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میسج پاکستان کے اندر سے کسی سرکاری محکمے نے بھی نہیں لکھا. میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سرکاری لینگویج ہے, میں جرنلسٹ ہوں, ساری زندگی ہم نے یہ فائلیں پڑھی ہیں, ساری زندگی ہم نے یہ ڈاکومنٹ دیکھے ہیں. تو پاکستان کے اندر سے اگر کوئی لکھتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتا, پاکستان پرائم منسٹر نہیں لکھتا, صرف پرائم منسٹر لکھتا. اگر عاصم منیر صاحب نے لکھا ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے, کسی بیوروکریٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے. لیکن یہ کسی اور ملک نے کیونکہ لکھا ہے, اور زبان بھی وہی ہے جس قسم کی زبان ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرتے ہیں یا امریکن استعمال کرتے ہیں, تو یہ میسج لکھا ہوا پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا, اور شہباز شریف صاحب نے ایکسائٹمنٹ میں اور اجلت میں اتنی خوشی تھی کہ امریکہ سے میسج آ گیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کو ٹویٹ کر دیا, یہ سوچے بغیر کہ اس کی پہلی لائن کو مٹانا تھا. یعنی پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغام شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے پوسٹ کریں گے, یہ لکھا ہوا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے پہلے لائن یہ والی بھی لکھ دی کہ شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے یہ والا ڈرافٹ پوسٹ کریں گے, اور نیچے وہ پوسٹ بھی ساتھ ہی لکھ دی. تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں احساس دلایا گیا بڑے تگڑے طریقے سے, تو انہوں نے پھر اپنی ٹویٹ کو ایڈٹ کیا, اور ایڈٹ کرنے کے بعد یہ پہلی لائن نکال دی. تو یہ انیشیٹ پھر ایسا ہے کہ پاکستان سے نہیں ہوا, پرائم منسٹر آفس سے نہیں ہوا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا, اور پاکستان کے کسی بیوروکریٹ نے نہیں کیا. یہ امریکہ سے انیشیٹ ہوتا ہے, اور لوگ اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کر رہے ہیں. امریکن میڈیا حیران ہے, دنیا بھر کے پروفیسر جو سیاست کو جاننے والے لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ شہباز شریف سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ایکسائٹمنٹ میں. ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے نالائق بہت پسند ہے, میں نالائکوں میں رہنا پسند کرتا ہوں, تو پھر شہباز شریف صاحب نے ثابت کی کہ میرے تو وڈا بھی نالائق کوئی نہیں ہے گا. یعنی وہ جو دیکھیں, پاکستان کو اس کا فائدہ ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو امن کے لیے رول پلے کرنا چاہیے, پاکستان کو جانبداری سے گریز کرنا چاہیے, پاکستان کو اس لڑائی میں اترنے سے گریز کرنا چاہیے. چاہے کوئی بھی آپ کے اوپر دباؤ ڈالے, چاہے امریکہ ڈالے, چاہے سعودی عرب ڈالے, کوئی بھی دباؤ ڈالے, اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک ہی کام کرنا بنتا ہے کہ وہ امن کے لیے کوشش جاری رکھے, اور پاکستان نے یہ کیا بھی. پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا, باقی لوگوں نے کیا, جن کا مینڈیٹ تھا انہوں نے بھی کیا, جن کا نہیں تھا انہوں نے بھی کیا, اور یہ کوشش بالآخر کامیاب ہوئی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ بنا بنایا جو ملا کھیل, وہ شہباز شریف صاحب سے غلطی ہو گئی, اور ایک شاندار موقع جو شہباز شریف کو مل رہا تھا انہوں نے ضائع کر دیا, اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے تو بطور ایک کٹ پتلی کے استعمال کیا گیا ہے, میری اس ساری لڑائی میں اتنی اوقات تھی. بہرحال جنگ بندی ہوگی, یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جنگ بندی قائم رہے گی, کیونکہ یہ پورے خطے میں خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے لیے ان کے مفاد میں بہت امپورٹنٹ ہے. اب اسرائیل اگر کوئی شرارت نہیں کرتا اگلے 2 ہفتوں میں تو یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پہ جنگ بندی کی طرف آنا پڑا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کافی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی, اور یہ ایکٹیویٹیز ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں ہو رہی تھی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو سویلائزیشن پوری تباہ کرنے کا بیان ہے, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہونے لگے, اور ان کے سٹیٹمنٹس بھی آنا شروع ہو گئے. کانگریس کے رکن جان بی لارسن نے 119ویں کانگریس میں قرارداد 1155 پیش کی, جس میں صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کو سنگین جنگی جرائم اور بدعنوانیوں کے لیے مواخذہ کرنے کی سفارش کی گئی. اب اس مرتبہ کیونکہ کچھ لوگ
خلاف ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بھی مواخذے کی بھی ایک تلوار لٹک رہی تھی, کامیاب ہو یا نہ ہو. امریکی صدر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے خلاف مواخذے والا معاملہ چل پڑا ہے. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھی اتحادی اپنے ساتھ ملوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور پھر اقوام متحدہ کے اندر باقاعدہ یہ قرارداد لائی گئی کہ آبنۂ ہرمز کو بزور طاقت کھول دیا جائے, اور پوری اس کے لیے کوشش کی گئی, لیکن روس نے اور چین نے اس کو ویٹو کر دیا. باقی دو ممالک وہاں سے ایبسنٹ رہے, پاکستان بھی وہاں پہ نہیں گیا, لہذا وہاں پہ بھی ناکامی ہو گئی امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو. تو آبنۂ ہرمز کو طاقت کے بلبوتے پہ کھلوانے کے سارے امکانات جب ختم ہو گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب جنگ بندی چاہیے تھی. تو اس میں ایک اسکرپٹ لکھوا کر پاکستان میں بھجوایا گیا. پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کو ایز اٹ از ٹویٹ کر دیا. غلطی یہ ہوگی کہ پہلی لائن مٹانا وہ بھول گئے, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں سبکی بھی ہو گئی, اور جو ایک موقع ملا تھا شاندار قسم کا اس کو موجیں لوٹنے کا اور پورا کریڈٹ لینے کا, شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک غلطی سے وہ کریڈٹ بدقسمتی سے گوا دیا. اچھا, اب پوری دنیا میں شہباز شریف صاحب کا مذاق بھی اٹھ رہا ہے, اور جب شہباز شریف کا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا بھی ہوتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ بندی میں حاصل کیا 10 شرائط تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جناب ایران کی 10 شرائط بڑی سخت ہیں. اس طرح امریکہ میں بھی شرائط ہے, وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. لیکن 2 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا, اور اس لڑائی میں امریکہ کو ملا کیا؟ نمبر 1, آبنۂ ہرمز جو پہلے کھلی ہوئی تھی جنگ سے پہلے, لمبے عرصے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا مہینہ اس کو بند کروایا, اور اب جو جہاز ایران کی نگرانی میں اور ایران کی اجازت سے وہاں سے گزریں گے ان کے اوپر فیوچر میں ٹیکس بھی لگے گا. یہ ایک حاصل کی چیز. نمبر 2, یورینیم ابھی تک ایران کے پاس ہے, اور ایران کہہ رہا ہے جناب ہمیں قانونی طور پہ اجازت دی جائے آئندہ اس پہ کام کرنے کی. پھر ایران میں خامنائی رجیم جو ہے وہ اب لمبے عرصے تک مضبوط ہو گیا ہے اس جنگ کے نتیجے میں. جو پہلے ایسا لگتا تھا یہ کمزور پڑ رہے ہیں, وہ مضبوط ہو گئے اس جنگ کے نتیجے میں. اسرائیل اور امریکہ کی متھ ٹوٹ گئی ہے, ان کی چودراہٹ بڑھ گئی ہے کہ ان کے خلاف بھی لڑائی لڑی جا سکتی ہے اور ان کو بھی تگڑا جواب دیا جا سکتا ہے. اسرائیل, امریکہ اور عرب ممالک کا اربوں ڈالرز کا نقصان بھی اس جنگ میں ہوا ہے. پھر چھٹی چیز جو ہوئی, اس کا فائدہ روس کو, چین کو, عمان کو, پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوا. پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان کو لڑائی میں نہیں اترنا پڑا, اچھا ہو گیا, بچت ہو گئی ہماری. پھر اس کا عمان کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ مل کر وہ پیسے اکٹھے کرے گا, اور چین اور رشیا کا فائدہ وہ آپ کے سامنے ہے. عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کروا دیا یہ جنگ کرنے کے بعد. ہر روز اربوں ڈالر سٹاک کے اندر ڈوبتے رہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے لیے ان کے ملکوں میں بہت بڑا سیاسی ڈیمیج ہوا ہے اس جنگ کے نتیجے میں, اور پہلی بار امریکہ کے اتحادیوں نے اسے تنہا چھوڑا. یہ سارا کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ میں حاصل کیا ہے. اب ناظرین, 10 تاریخ کو پاکستان کے وزیر اعظم نے پھر ٹویٹ کر دیا اور 10 تاریخ کو دعوت دے دی ہے امریکہ کے اور ایران کے نمائندوں کو کہ وہ آئیں اور آ کر بیٹھ کے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں اپنے مذاکرات کریں اور کوئی بیچ کا رستہ نکالیں, تاکہ 2 ہفتے کے بعد بھی یہ جنگ بندی قائم رہے اور دوبارہ لڑائی نہ ہو. دیکھیں, امید یہی کی جا رہی ہے اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے سب کی, اور میری دعا بھی ہے کہ خطے کے اندر امن آئے. ایران کے ساتھ بڑے لمبے عرصے سے زیادتی ہو رہی ہے, اور جب یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا زیادہ نقصان مسلمان ممالک کو ہوتا ہے, کیونکہ یہاں خطے میں سارے مسلمان ممالک ہیں. اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوتا, ان کا پیسہ بہت زیادہ ہے, ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے, پھر ان کا جو دفاعی پورا انفراسٹرکچر ہے وہ بہت تگڑا ہے, تو زیادہ نقصان مسلمان ملکوں کا بھی ہوا ہے. اور اب اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یہ طویل ہونی چاہیے, مستقل ہونی چاہیے. اس کے اوپر ایران نے بھی زور دیا ہے, اور پاکستان جب اس کے اندر میزبانی کرے گا تو کم سے کم جو موجودہ رجیم ہے, جو جعلی رجیم ہے, حکومت آ کر بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کم سے کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ اپنے مخالفین کو زیادہ کچلنے میں ان کو آسانی مل جائے گی. یعنی دنیا کی جنگیں ختم کروا رہے ہیں, پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام کو کچل رہے ہیں, عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے, ان لوگوں کو سب کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, ملاقاتیں تک بند کروائی ہوئی ہیں پاکستان کے سب سے بڑی لیڈر کی. تو اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کریں گے تو اس کے بعد پاکستان میں ظلم اور جبر کا ایک نیا سلسلہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب شروع کروائیں گے, کیونکہ یہ ٹریک ریکارڈ ہے. جب جب انہیں آکسیجن ملتی ہے یہ اپنے مخالفین کو کچلنا شروع کر دیتے ہیں. اب تک تو ہم نے یہی دیکھا. تو ناظرین, اوورآل کیا ہوا, یعنی آخر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایران نے اپنی استقامت کے ذریعے سے, اپنی بہادری کے ذریعے سے اور مصیبتوں کو فیس کر کے, ان کا سامنا کر کے ایک اعصاب شکن لڑائی جس میں ان کے بہت سارے لیڈرز قربان ہو گئے, ان کے بہت سارے فوجی شہید ہو گئے, ان کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا, ان کے انفراسٹرکچر کا بہت نقصان ہوا, لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کر لڑتے رہے
اور بالآخر ایران نے وہ اچیو کر لیا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. آج اگر جنگ بندی ہو رہی ہے تو ایران اس کو اپنی فتح قرار دے رہا ہے. امریکہ بھی کہے گا ان کی فتح ہے، لیکن ایران کے اندر لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ ایران کی فتح ہے. امریکہ کے اندر کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ جیتی ہے. امریکہ کے اندر لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے، امریکن میڈیا یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ امریکہ نے یہ جنگ جیتی ہے. جبکہ ایران کے اندر لوگ اس کو جشن کے طور پہ منائیں گے اگر ایران کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں. تو پہلی مرتبہ ایران کے جانب سے اتنی سخت شرائط امریکہ کو ماننی پڑ رہی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ بندی پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے. تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اس میں جیت کس کی ہوئی ہے تو اس میں جیت ایران کی ہوئی ہے. اور ایران کی استقامت کی وجہ سے ہی پاکستان کو یہ موقع بھی ملا کہ پاکستان اب میزبانی کرے گا مذاکرات کی جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہوں گے. دیکھتے ہیں ضامن کون کون بنے گا، اس پہ نظر رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.